دن ہے کہ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ہمارے پاس پنجاب کے اندر لاہور کے اندر ایئر کوالٹی مانیٹرنگ روم وار روم موجود ہے. اے آئی مشین لرننگ بیسڈ فور کاسٹنگ سسٹم 41 ایئر کوالٹی مانیٹرز جو پہلے 3 تھے اور نان فنکشنل تھے 2007 میں ملے تھے, اس کے بعد کبھی ایئر کوالٹی مانیٹر لگا ہی نہیں. تو آج الحمدللہ 41 ایئر کوالٹی مانیٹرز جو ہیں وہ انسٹالڈ ہیں اور 14 ایئر کوالٹی مانیٹرز جو ہیں وہ موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرز ہیں. اسی طرح ہم 100 جو ہے وہ جون 2026 کو انشاءاللہ 100 ایئر کوالٹی مانیٹرز جو ہیں وہ انسٹال ہو جائیں گے. تو یہ تمام ایئر کوالٹی مانیٹرز سے پنجاب کے اندر اور انٹیگریٹڈ انٹرنیشنل ویب سائٹس کے ساتھ, اے آئی کے ساتھ, مشین لرننگ کے ساتھ اور پچھلے سالوں کے ڈیٹا کے ساتھ ہمارے پاس کمپلیٹ ڈیجیٹل اے آئی بیسڈ فور کاسٹنگ سسٹم موجود ہے, جو آپ اپنے ایئر کوالٹی پورٹل کے اوپر خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا جو ادارہ ہے وہ اس کو ایک دن پہلے ریلیز بھی کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر اسموگ سیزن, سب سے پہلے تو جتنے ماہرین ماحولیات آج کل بنے ہوئے ہیں اور جس کا جو دل کرتا ہے وہ رپورٹ بھی جاری کرتا ہے, وہ باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ جو اسموگ ہے وہ سیزنل فینومینا ہے. وہ صرف 3 ماہ کے لیے سیزنل فینومینا ہے. جب ایسٹرلی کوریڈور جو ہے, جو ایسٹ ٹو ویسٹ انڈین پنجاب کا ونڈ کوریڈور ایکٹیویٹ ہوتا ہے, جو آج بھی اس وقت ایکٹیویٹڈ ہے, جب ہوا وہاں سے آتی ہے تو یہ امرتسر, لدھیانہ, جلندھر, ہریانہ, اتر پردیش اور اسی طرح شری گنگا نگر سے ہواؤں کا کوریڈور جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب اور لاہور کے جو گرد و نواح کے علاقے ہیں ادھر آ کر یہ جو ونڈ افیکٹ ہے وہ آتا ہے. اور جب اسموگ ہوتی ہے تو اسموگ کیوں ہوتی ہے؟ اسموگ فوگ اور اسموک ہے, اس بات کو سمجھ لیں اور یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہوتا ہے وہ آپ کی پولوشن جو ایئر میں ہے اس کا تعین کرتا ہے, جس میں PM 2.5 اور PM 10 کے پرٹیکولٹ میٹر جو ہوتے ہیں اور پولوٹنٹس جو ہوتے ہیں ان کو بنا کر AQI بنتا ہے. لیکن جو اسموگ ہے وہ ٹیمپریچر انورژن, درجہ حرارت کا الٹاؤ. جب ٹھنڈ آتی ہے تو آپ کی زمین کا درجہ حرارت جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, اور جو ٹھنڈ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایک لڈ نما آپ کے ایٹماسفیئر کے اوپر ایک لیئر آ جاتی ہے جس کے اندر پرٹیکولر میٹر جو ہوتے ہیں, پولوٹنٹس جو ہوتے ہیں وہ مہلک ہو جاتے ہیں. کیونکہ اوپر سے ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے, نیچے سے بھاری ہوا آتی ہے, تو اوپر سے بھاری ہوتی ہے, نیچے سے جب ہوا ہلکی ہوتی ہے تو وہ ایک لڈ ایٹماسفیئر میں بنا لیتے ہیں جس کو پرٹیکولٹ میٹر کی لڈ کہتے ہیں, جو ایٹماسفیئرک پریشر کے ساتھ وہ لڈ بنتی ہے اور آپ کی ویزیبلٹی ایک ہیز کی صورتحال اختیار کرتی ہے اور جس کو اسموگ بولتے ہیں. اور اسموگ یہ نہیں ہو سکتا, یہ سمجھ لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, اور میں لاہور کے لوگوں سے, پنجاب کے لوگوں سے مخاطب ہوں, یہ نہیں ہو سکتا کہ کل درجہ حرارت جو AQI ہے وہ 160 ہو اور آج AQI لوکل پولوٹنٹس کا 380 پہ چلا جائے, اور وہ صبح کے وقت مطلب ارلی مارننگ کے وقت وہ زیادہ ہو کیونکہ ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے, اور دوپہر جب ٹیمپریچر سٹیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے, تھوڑی سی جو اوزون لیئر یا سن ریز جسے کہتے ہیں, ہیٹ جسے کہتے ہیں, وہ جب بڑھنے لگتی ہے تو جب اوپر والی ہوا ہیوی ہوتی ہے تو وہ دھکیلتی ہے پرٹیکولٹ میٹر کو اور وہ زمین کی طرف جانے شروع ہو جاتے ہیں, جو کام آرٹیفیشلی ریمیڈی کے طور پر اسموگ گن کرتی ہے. تو صبح کے وقت جب آج آپ لوگ صبح اٹھے ہوں گے تو آپ نے ٹی وی پہ خبر دیکھی ہوگی کہ لاہور جو ہے وہ آلودہ ترین ممالک میں نمبر 1 کے اوپر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایسٹرن ونڈ کوریڈور ہے اس کا ایکٹیویٹ ہونا, اس کی ڈائریکشن جو ہے مشرق سے مغرب ہونا, اور جو شہر میں نے آپ کو بتائے امرتسر, لدھیانہ, جلندھر, ہریانہ, اتر پردیش سے ہوتی ہوئی یہ ہوائیں قصور, فیصل آباد, لاہور اور لاہور کے گرد و نواح جو علاقے ہیں وہاں اس کا آنا, اور جو سری نگر شری گنگا نگر کی جو ہوائیں اس ایسٹرلی کوریڈور ہیں وہ ساہیوال, بہاول نگر اور پیر محل جو ہے ادھر سے یہ جب ہوائیں آتی ہیں, اور پھر جب ہوا کی ایک تو اس کا رخ, اس کی ڈائریکشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوا کی سپیڈ ہے. اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو جس وقت ہوا کی جو سپیڈ ہے وہ بالکل 0 سے 3 مائلز پر آور کی سپیڈ ہے, اور جب وہ آتی ہے تو اس کی سپیڈ غالباً 3 سے 7 مائلز پر آور جو ہے اس کی سپیڈ پر وہ ہوا ہوتی ہے.
تو جب ہوا رکتی ہے ہمارے لوکل جو پولوشن کا لیول ہے اور وہاں سے جو پولوشن کا لیول ہے دیوالی کے جس دن دیوالی تھی اس سے ایک رات پہلے بہت ہائر لیول کے اوپر AQI گیا اور اس دن بھی چیلنجنگ صورتحال رہی بیکاز اس موسم میں ایسٹرلی کوریڈور ونڈ ڈائریکشن کھلتی ہے. میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ ون گورنمنٹ ہول آف گورنمنٹ ملٹی سیکٹورل اپروچ. پہلے صرف 3 ماہ میں اسموگ کو مینج کیا جاتا تھا, اسکول بند کر کے, ریسٹورینٹ بند کر کے, لاک ڈاؤن لگا کے, ہیلتھ ایڈوائزریز کر کے. پہلی دفعہ ایک اور خالی اسموگ کو نہیں ہم مینج کر رہے, ہم لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر کر رہے ہیں, ہم پنجاب کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشن زیرو ٹالرنس کی ہے, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, اسٹبل برننگ ہو, چاہے وہ انڈسٹری ہو, چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو, چاہے وہ جو آپ کے برک کلز ہیں, بھٹے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی چاہے وہ پائرولسس پلانٹس ہیں, چاہے وہ انڈسٹریل یونٹس ہیں, زیرو ٹالرنس ہے. تو ہم خالی اسموگ کے دوران ہم ایکٹیو نہیں ہوتے, ہم پورا سال جو اسموگ میٹیگیشن ہے. بیجنگ کو, چین کو 2 دہائیاں لگیں, 1990 سے 97 اور اس کے بعد 13 سے 23. ان کا جو بیجنگ میں اسموگ کے خلاف اور پولوشن کے خلاف جو جنگ تھی اس کو ایک ڈیکیڈ لگا جو کہ خاتمہ ہوا, اور دوسرا ڈیکیڈ جو تھا انہوں نے پالیسیز کو انٹروڈیوس کرایا تھا. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ آج پھر دوبارہ سے حکومت فیل ہو گئی, یہ حکومت نہیں فیل ہوتے, یہ ایز اے سٹیزنز ایز اے قوم ہم فیل ہوتے ہیں. اور کچھ چیزیں ہمارے بس میں ہیں, کچھ چیزیں ایٹماسفیرک, ویدر, ہوا کی نمی, ونڈ کی ڈائریکشن, ونڈ کی سپیڈ اور ایسٹرلی کوریڈور کا ایکٹیو ہونا ہوتا ہے جو اسموگ کا سیزن ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں, ان کے ویژن میں, ایگریکلچر لے لیں, اسموگ سیزن میں جو اسٹبل برننگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے, اسٹبل برننگ تو دہائیوں سے ہو رہی ہے, تو جو اسٹبل برننگ ہے اس کے اوپر پہلی دفعہ اسٹبل برننگ ہو رہی ہے, اسموگ میں اضافہ ہو رہا ہے. اس سے آگے حکومتوں نے بات نہیں کی تھی. پہلی دفعہ 5000 سپر سیڈر اس وقت فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, جس کے اوپر 60% 4 بلین سبسڈی حکومت پنجاب نے دی ہے. 8 لاکھ حکومت پنجاب دیتی ہے اور 5 لاکھ فارمر دیتا ہے, اور 5000 سپر سیڈر, 841 کبوٹا ہارویسٹر اور 91 بیلر جو ہے وہ اس وقت 6 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ ان سپر سیڈر, ہارویسٹرز اور بیلرز کی وجہ سے جلایا نہیں گیا, وہ بیلز بنا کر اینیمل فوڈر اور فیول کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور اب ہو رہا ہے, اور ابھی یہ اس میں مزید اضافہ ہوگا جس طرح جو 64 لاکھ ایکڑ جو فصل ہے وہ ہارویسٹ ہوتی ہے. 30 لاکھ ایکڑ 34 لاکھ ایکڑ فصل ہارویسٹ ہو چکی ہے, اور جس میں ابھی تک صرف 700 انوملیز تھیں. لاسٹ ایئر 3600 انوملیز اس وقت تک ہم ڈیل کر چکے تھے جلنے کی. اسی طرح جو اسٹبل برننگ میں ہم نے سپر سیڈر دیے جو کہ اگلے 2 سال میں 15 سے 20 ہزار سپر سیڈر مزید کا جو اضافہ ہے وہ کیا جائے گا. اسی طرح جو انڈسٹری ہے, برک کنز ہے, ہم شرط لگا کر بتاتے ہیں کہ جو لاہور ڈویژن ہے اس کے ارد گرد آپ بھٹے میں سے کالا دھواں دکھائیں. وہ میپڈ ہیں, QR کوڈڈ ہیں, اور بھٹے سے کالا دھواں نہیں نکل سکتا. اور پنجاب پورے میں اکراس پنجاب 11,374 بھٹے جو ہیں وہ میپڈ ہیں, QR کوڈڈ ہیں, ہمارے انٹیگریٹڈ ویب سائٹ اور مانیٹر روم کے ساتھ وہ لنکڈ ہیں. جہاں کالا دھواں پہنچتا ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن اسکواڈ پہنچتی ہے, وہاں فائن ہوتا ہے, بھٹا گرتا ہے, اور اس کے بعد وہ زگ زیگ میں کنورٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ بھٹا چلنے دیا جاتا ہے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا, صرف کہا جاتا تھا بھٹوں سے کالا دھواں نکل رہا ہے. تو پھر کیا ہے, بھٹوں سے کالا دھواں نکل رہا ہے, اس کا کوئی علاج کرنا تھا نا, وہ ہم نے آ کر علاج کیا. اسی طرح جو پائرولسس پلانٹ ہیں اور انڈسٹریل یونٹس ہیں, 8000 سے زیادہ انڈسٹریل یونٹ کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگ چکے ہیں, چمنی کے ساتھ کیمرہ لگ چکا ہے. اگر کالا دھواں, چاہے وہ پائرولسس پلانٹ ہے چاہے وہ انڈسٹریل یونٹ ہے, اس کے اوپر جو کالا دھواں ہے وہ جب نکلتا ہے تو وہ چمنی کیمرے میں کیپچر ہوتا ہے, وہ ہمارے سینٹرل کنٹرول روم کے اندر آ جاتا ہے, ہماری اسکواڈز ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور اس یونٹ کے اوپر پہنچ جاتی ہیں. یہ پہلے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز نہیں لگے ہوئے تھے,
اسی طرح پلاسٹک کی برننگ کے اوپر، پلاسٹک کے استعمال کے اوپر 75 mm سے زیادہ پلاسٹک کا کم جو ہے اس کا استعمال ممنوع ہے پنجاب کے اندر، پہلے کبھی یہ نہیں ہوا تھا. اسی طرح جو امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے ہے کہ فیول ٹیسٹنگ کی آج کل بڑی بات ہوتی ہے. فیول ٹیسٹنگ پہ کیا ہوا تھا پہلے؟ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، لیکن پنجاب نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس وقت ملتان، فیصل آباد اور راولپنڈی، لاہور اور ملتان کے اندر فیول ٹیسٹنگ شروع ہو چکی ہے پچھلے 8 ماہ سے. جو ہم پیٹرول پمپس پہ جا کر اپنی لیبس کے ذریعے فیول کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کو جرمانہ کرتے ہیں، ان کی پوری سپلائی چین کو جرمانہ کرتے ہیں اور ان کو ہم بتاتے ہیں 3 لاکھ سے زیادہ جو وہیکل ٹرانسپورٹ جی بہت دھواں کرتی ہے بہت، تو پھر کیا ہوا اس کے اوپر؟ ہم نے آ کر، آپ نے دیکھا ہوگا لمبی لمبی لائنیں لگ کر لاہور کے اندر وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ پہلی دفعہ متعارف کرایا اور 3 لاکھ سے زیادہ، اور یہ عمل پروسیس اس وقت جاری ہے. پرائیویٹ سیکٹرز کی ورکشاپس کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے اس سسٹم کو متعارف کیا جا رہا ہے اور اس میں پہلے اب ہم مفت سرٹیفائی کیا ہم نے، اب ہم ایک نامنل فی کے ساتھ سرٹیفیکیشن کا پروسیس شروع کر رہے ہیں. اسی طرح فیوجیٹیو ڈسٹ، اس وقت 3974 کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر جو ای پی اے آپ دیکھتے ہیں سرٹیفائڈ اور اسپرنکلر مسٹ جو اسپرنکلرز ہیں وہ انسٹالڈ ہیں اور اس کے باہر ای پی اے سرٹیفیکیشن موجود ہے. یہ پہلے کبھی نہیں تھی. فیوجیٹیو ڈسٹ جو ہے وہ PM10 سب سے زیادہ جو ڈسٹ ہے وہ فیوجیٹیو وہ کنٹریبیوٹر ہوتی ہے اس سیزن میں بھی اور ادروائز آلسو، جو کہ اسموک کے اندر اور ایئر کوالٹی انڈیکس کے اندر اپنا کنٹریبیوٹ کرتی ہے. وہ ہماری سرٹیفائڈ سائٹس ہیں، اس کے بغیر کنسٹرکشن سائٹ لاہور میں کام نہیں کر سکتی. اسی طرح ون گورنمنٹ ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ، ملٹی سیکٹورل اپروچ کے ساتھ واسا، لوکل گورنمنٹ، ہاؤسنگ، LDA، CNW اور انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس، ایگریکلچر ایک گورنمنٹ بن کے اس وقت بھی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا سپرنکلنگ، اپنے اقدامات، اپنے چیکس، اپنے تمام مانیٹرنگ جو ہے ان کی جاری ہے اور وہ تمام جو ہے ایک مانیٹرنگ روم کے اندر، ایک ڈیش بورڈ کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز کو اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ اس کے اوپر جس جگہ کے اوپر AQI زیادہ ہوتا ہے وہ فوری طور پر اس کے اوپر اپنی ٹیمز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو محمود بوٹی ہے، آپ کو یاد ہوگا محمود بوٹی کیا تھی، آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں. محمود بوٹی اس وقت مکمل طور پر ایکو زون کے لحاظ سے ریہیبلیٹیٹ ہو کر کاربن کیپچر اور میتھین کیپچر جو ہے اس میں کنورٹ ہو کر وہ ایک سولر پارک کی شکل اختیار کر رہا ہے. یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا اور سب سے پہلا پاکستان کا کاربن کریڈٹ کا پروگرام ہے. اسی طرح پلوٹرز پے پرنسپل جو پہلی پوری دنیا میں متعارف ہوتا ہے کہ جو پلوٹ کرے گا وہی اس کو پے کرے گا. ہڈیارہ ڈرین کے 54 کلومیٹر کے اوپر پہلی دفعہ جو ہڈیارہ ڈرینز اور ڈرینز کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ریہیبلیٹیشن پروگرام ہے، اس میں پہلی دفعہ ہم ہڈیارہ ڈرین اور ڈرینز آف پنجاب کے اوپر کام کریں تاکہ ٹاکسنز جو ہیں، چاہے وہ پانی کے اندر ہے چاہے وہ ہوا کے اندر ہے، ان کو کم سے کم کیا جائے تاکہ جو شہری ہیں وہ ان کو واٹر بورن ڈیزیزز یا ریسپریٹری یا لنگ سٹریس سے وہ نہ گزریں. اسی طرح میں یہ آپ کو خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ یہ تمام ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پنجاب کے لیے اور بالخصوص لاہور کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے اکتوبر میں 16 گڈ ڈیز، بیٹر ڈیز ہم لوگوں نے حاصل کیے ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. اللہ کا شکر ہے کہ آج 26 اکتوبر ہے، کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگا، کوئی ریسٹورینٹ بند نہیں ہوا، کوئی سکول بند نہیں ہوا، کوئی کنسٹرکشن سائٹ یا کنسٹرکشن بند نہیں ہوئی. یہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ان تمام کاوشوں کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ ماحولیات بہتر کر رہے ہیں، لیکن اس میں پیسے دینے پڑتے ہیں، اس کی قیادت کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر پولیٹیکل ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں. جب ہم نے بھٹے گرائے تو انہوں نے کہا بھٹے گرانے آئیں گے، لوگوں نے کہا ہم گولی مار دیں گے. میں خود بھٹا گرانے گئی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا آپ خود جائیں بھٹا گرانے، اس کے بعد ایک دھمکی نہیں آئی. یہ جو انکروچمنٹ کا اس وقت پورے کا پورا 1.5 سال سے پروگرام پنجاب میں، یہ آسان پولیٹیکل ڈیسیژنز نہیں ہیں. ہڈیارہ کے اراؤنڈ جتنی انڈسٹری ہے ان کو پولوٹرز پے اور واٹر فلٹریشن، ویسٹ فلٹریشن پلانٹس ہم لگا رہے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے، اس میں پیسہ لگتا ہے، اس میں توجہ لگتی ہے. اور یہ تمام ہول آف گورنمنٹ ملٹی سیکٹورل کہا جاتا ہے کہ اسموک گنز آ گئی ہیں، اسموک گنز اسموک کو کم نہیں کریں گی. کس نے کہا اسموک کو ختم کریں گی؟ اور اسموک گنز جب آتی ہیں یہ دوسرے ممالک میں 33 ممالک میں استعمال ہو رہی ہیں، جس کی
جو لسٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گی کہ اسموک گنز اس وقت کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہیں. چائنا میں، انڈیا میں، سعودی عربیہ میں، کینیڈا میں، تنزانیہ میں، بنگلہ دیش میں، سنگاپور میں، یمن میں. اسموک گن کیا کرتی ہے؟ کانا میں 666 اے کیو آئی ہوا، اسموک گنز کا آپریشن ہوا، اے کیو آئی 113 پر آ گیا. مریم اورنگزیب کے اس کو ریفیوٹ کر دیا. اچھا جی، کس بنیاد پر ریفیوٹ کر دیا؟ میں نے تو ایویڈنس بیسڈ بات کی ہے. دیکھیں اس وقت حکومت کا ساتھ دیں، حکومت کی کو اپریشیٹ کریں. جو انسانی کوشش حکومت سے ٹیکنالوجی، ڈیٹا، اکوپمنٹ، پالیسی، لا، مانیٹرنگ، انفورسمنٹ، سیکٹورل، یہ حکومت اس وقت کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. 10 سال لگیں بیجنگ کو اسموگ اور پولوشن کو اپنے ہوا کو بہتر کرنے میں. ابھی ہم نے 1 سال 1.5 سال ہوا ہے ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا اور کر کے رہیں گے ہم صحیح اس کو. اس میں کوئی کسی قسم کی دوسری رائے نہیں ہے. ہم پنجاب کے لیے، پاکستان کے لیے اور لاہور کے لیے، شہریوں کے لیے ہوا کو بہتر کر کے رہیں گے. لیکن اس میں شہریوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس میں کسانوں نے اپنا کردار. اس دفعہ سٹبل جو ہے وہ کم برن ہو رہی ہے، بیلرز بن رہے ہیں، ہارویسٹرز یوز ہو رہے ہیں، بیلرز یوز ہو رہے ہیں، سپر سیڈر یوز ہو رہے ہیں. اس لیے یوز ہو رہے ہیں کہ کسان استعمال کر رہا ہے. ان کے ساتھ لوکل سطح پہ، یونین کاؤنسل سطح پر اس کو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ان کو انگیج کیا، ان کی اویئرنیس کی ہے. انفورسمنٹ آج آپ جائیں جل رہے ہوں گے. ابھی مجھے رپورٹ آئی تھی ڈی جی خان میں سٹبل برن ہو رہا ہے. ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ سٹبل برن نہیں ہو رہا، لیکن اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے. ان کو الٹرنیٹیو دینا ہے، ان کو مشینری دینی ہے جو ہم دے رہے ہیں. اس لیے کسان نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اسی طرح شہری جب گھر سے نکلیں تو اپنی گاڑی کو چیک کریں، اپنی موٹر بائک کو چیک کریں. جب کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر بجری اور پتھر اور کنسٹرکشن مٹیریل لے کر نکلیں تو ای پی اے نے اس کے اوپر ایک ایس او پی نکالا ہے کہ جب آپ اس کو لے کر اپنے ٹرک کو نکلیں، اپنی ٹرالی کو نکلیں تو اس کے اوپر گرین کپڑا ڈالیں، گیلا کر کے اس کے اوپر پرتال ڈالیں. وہ پورے ایس او پی کے ساتھ آپ گاڑی کو لے کر آئیں، ورنہ کنسٹرکشن بند ہو جائے گی. اگلے پورے ہفتہ جو ونڈ کوریڈور ہے وہ ایکٹیو رہے گا. تو ون آف گورنمنٹ اپروچ، ہول آف گورنمنٹ اپروچ، ایک مٹھی بن کر حکومت آپ کی ہوا کو کلین کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. ملٹی سیکٹورل کام کر رہی ہے. پہلی دفعہ ملٹی سیکٹورل انفورسمنٹ اسکواڈز کے ساتھ کام کر رہی ہے. ایک اے آئی بیسڈ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ڈیٹا، اکوپمنٹ اور انفورسمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے. اور خالی یہ نہیں کیا ہم نے کہ بند کر دو، سیل کر دو، تالا لگا دو. انڈسٹری کو انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم دیے، بھٹے والوں کو کیو آر کوڈ میپ کر کے ٹیکنالوجی دی ہے. جو کسان ہیں ان کو سپر سیڈر دیے ہیں، ہارویسٹرز دیے ہیں، بیلرز دیے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ یہ تمام کاوشوں کی وجہ سے اس ونڈ کوریڈور کے زیادہ ہونے سے، ایکٹیو ہونے سے، جو کہ ایک وقتی انکریز آتا ہے. اور لاہور جو بیجنگ جو ہے وہاں کوئی پولوشن اس وقت نہیں ہے. جو 300 دن ہیں، 365 دنوں میں سے وہ 300 ڈیز ان کے کلین ہوتے ہیں. اتنی بڑی جنگ انہوں نے پولوشن کے خلاف لڑی ہے. کل 184 کے ساتھ تیسرے نمبر پہ تھا، کیونکہ سیزنل ایٹماسفیرک ویدر ٹیمپریچر انورژن کنڈیشنز تھیں. اسی طرح ہمارا جو وقتی انکریز ہے وہ اس ایٹماسفیرک ٹیمپریچر جو کہ درجہ حرارت کا الٹا ہوا ہے اس کا انورژن ہے. اور جو ونڈ ہے اور جو ہوا آتی ہے ہندوستان سے ان کوریڈورز میں، وہ لوکل پولوٹنٹس کے ساتھ مل کر یہ درجہ حرارت اتنا بنتا ہے. پھر وہ ایک دم آپ نے دیکھا ہے کہ دوپہر کے وقت ابھی اس وقت وہ شاید اس وقت جو لاہور کا درجہ حرارت ہے وہ کتنے پہ آ گیا جی؟ 196 کے اوپر ہے. وہ درجہ حرارت جو صبح 7 بجے 380 کے اوپر تھا. تو کیا ہوا؟ ہم نے پولوشن بند کر دی ایک دم. لاہور میں ایک دم پولوشن ختم ہو گئی ہے کہ وہ 160 پہ آ گیا اور ابھی وہ 113، 114، 150 کی رینج میں چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے. وہ ایک ایٹماسفیرک کنڈیشن کی وجہ سے انکریز ہوتا ہے، پھر لوکل اس کے اندر پیرامیٹرز ایڈ ہوتے ہیں اور وہ ایک اے کیو آئی بناتا ہے. آپ کی حکومت، آپ کی وزیر اعلیٰ، آپ کی تمام ٹیم، تمام ڈپارٹمنٹس ایئر کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اسی کی وجہ سے اکتوبر کے مہینے میں 16 دن بیٹر ہم نے گین کیے. یہ تاریخی بات ہے. یہ اسی ہول آف گورنمنٹ اپروچ، اسی ملٹی سیکٹورل اپروچ. یہ خالی اسموک گنز منگا کر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ گئے.
کہ جی اسموک گن آ گئی ہے اور وہ اسموک کو ختم کر دے گی اور ایئر کوالٹی انڈیکس کو بہتر کر دے گی. اسموک گن ایک ریمیڈیل لوکلائز جب جگہ کے اوپر AQI زیادہ ہوتا ہے جو ایوریج کو زیادہ کرتا ہے اس کو ہم ایکشن کرتے ہیں اور وہ ہوا کے پریشر سے 3.99 اور 4 ملی میٹر رین کے مطابق یہ کے برابر یہ اسموک گن کی پانی کی تھرو ہوتی ہے جو فضا کو کلیئر کرتا ہے, ویزیبلٹی کو کلیئر کرتا ہے ایک لوکلائز جگہ کے اوپر. اور ابھی UET کے اندر الحمدللہ لوکل اسموک گن بنا لی ہے انہوں نے, جو بچوں نے, انجینئرز نے اور وہاں کی فیکلٹی نے بنائی ہے. اور اسی طرح انڈینائزیشن آف ٹیکنالوجی ہے جو جاری ہے, جو ہارویسٹر ہے, جو سپر سیڈر ہے, وہ تمام لوکل بن رہا ہے. جو کبوٹا ہارویسٹر ہے وہ لوکل ہم اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. جو ملچر ہے وہ لوکل بنا ہے اور جس کو اس دفعہ ہم اسی اینٹی سٹبل برننگ کی مہم میں ملچرز کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں جو بالکل اس کو کرش کر دیتا ہے سٹبل کو اور اس کو ہارویسٹ کر کے پلاؤ کر دیتا ہے, کھاد کی طرح اس کو مٹی کے اندر دوبارہ بنا دیتا ہے. اور یہ بھی میں بتانا چاہوں گی جو کسان ہیں جو سمجھتے ہیں جلانے سے, پرانی مت ہے کہ جلانے سے سوئل کی فرٹیلٹی ہے جو وہ انکریز ہو جاتی ہے. جو سرفیس ہے وہ جلانے سے اس کے نیوٹرنٹس تباہ ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتی ہے. اور یہ اس طرح جب آپ اس کو جلاتے نہیں ہیں اور اس کو میکنائز طریقے سے پلاؤ کرتے ہیں تو اس کے اندر کھاد اور اس کے اندر نیوٹرنٹس جو ہیں وہ کھاد کی شکل میں اس کے اندر زمین کے اندر مل جاتے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں جو میں بتانا چاہتی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ اس سال ہم بہت بہتر حالت میں ہیں اور ہمارا جو چیٹ باٹ ہے ٹیکنالوجی ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہے. ہم نے پنجاب AQI ایپ انٹروڈیوس کرائی ہے. ہم نے 1373 ہیلپ لائن پچھلے سال انٹروڈیوس کرائی تھی کہ آپ رپورٹ کریں. اسی طرح ہم نے AQI پنجاب کا پورٹل انٹروڈیوس کرایا ہے جو ہیلتھ ایڈوائزریز بتاتا ہے, فور کاسٹ بتاتا ہے اور آپ کو مدد دیتا ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں اس وقت وہاں کا AQI کیا ہے. اور آپ کو ماسکس پہننے, بچوں کو اور بوڑھوں کو پلیز ماسک پہنائیں کیونکہ جو صبح کا وقت ہے اس وقت جو AQI ایٹماسفیرک اور ویدر کنڈیشن کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے اس میں ماسک پہننا بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اپنی گھر کی جو کھڑکیاں ہیں ان کو بند رکھیں تاکہ جو صبح کے وقت جو پلوٹنٹس ہیں وہ آپ کی کھڑکیوں سے اندر نہ آئیں. آج GT روڈ, راوی اور ملتان روڈ کے اوپر جو ہوا کا اور ونڈ سپیڈ تھی اس کی وجہ سے AQI زیادہ ہوا, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ دوبارہ کنٹرول رینج میں آنا شروع ہو گیا ہے اور اسی طرح وہ کنٹرول رینج میں آتا رہے گا. آخر میں بات کو سمیٹتے ہوئے یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ اسی طرح شہریوں کا تعاون رہا, سیکٹرز کا تعاون رہا, انڈسٹری کا تعاون رہا, فارمرز کا تعاون رہا اور جو لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جو سیکٹرز ہیں ان کا تعاون رہا. تو انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ویژن ہے کلائمیٹ ریزیلینٹ اسموگ لیس پنجاب, اور اسموگ لیس صرف سیزن میں لیکن AQI کی جو بہتری ہے اس کی خلاف جنگ جاری رہے گی, ملٹی سیکٹورل اپروچ جاری رہے گی, زیرو ٹالرنس کی جو مہم ہے اور جو پالیسی ہے وہ جاری رہے گی, پلوٹرز پے پرنسپل کے تحت جرمانے اور انفورسمنٹ اسی طرح جاری رہے گی. 8500 سے زائد یونٹس کو ہمارے ڈرون سرویلنس اور تھرمل کیمراز اس وقت مانیٹر کر رہے ہیں جو جاری رہیں گے. اور بہت جلد انشاءاللہ جو کلائمیٹ آبزرویٹری ہے, اس خطے کی پہلی کلائمیٹ آبزرویٹری جو ہے اس کا قیام کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور PND کے سطح کے اوپر اس کا PC1 اس وقت اپروونگ سٹیج کے اوپر ہے تاکہ ملٹی سیکٹورل ڈیٹا جو ہے اس کی آبزرویٹری ہو ہمارے پاس اور جتنے ڈیسیجنز ہیں اور جتنی پالیسیز ہیں وہ ہم بہتر طریقے سے AQI میں بہتری کا سبب بن سکے. تو میڈیا کا بھی ایک بھرپور رول رہا ہے. آئی مسٹ تھینک یو آپ کے میڈیا ہاؤسز کو, آپ کے رپورٹرز کو, آپ سب کو, اور آپ کے جتنے آفیسز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا. یہ وہ خبریں ہوتی تھیں جو کبھی ٹی وی کی زینت بنتی نہیں تھی, صرف جب AQI اوپر آتا تھا تو لاہور سب سے آلودہ شہر اور خبر, لیکن پورے پروسیس کو میڈیا نے اس طرح پروجیکٹ کیا ہے. یہ انسانی جان کا معاملہ ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, دس از نو جوک. جو
ہوا ہم انہیل کرتے ہیں وہ ہماری باڈی پہ اثر کرتی ہے, بچوں کی باڈی پہ اثر کرتی ہے, بوڑھوں بزرگوں کی باڈی پہ اثر کرتی ہے. آپ نے جس طرح کا تعاون کیا ہے, آپ نے جس طرح کا ساتھ دیا ہے, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آج وائلڈ لائف کی خبر ہو, فارسٹ کی خبر ہو, ایئر کوالٹی کی خبر ہو, انوائرمنٹ کی خبر ہو, وہ مین سٹریم ہیڈ لائنز کے اندر ہوتی ہے. اور فشریز کی خبر ہو, یہی وہ وجہ ہے, یہی وہ اویئرنیس ریزنگ ہے, یہی وہ. اور ملکوں نے جہاں جہاں اپنے ایئر کوالٹی کو بہتر کیا, اپنی ہوا کو بہتر کیا ہے, وہ ہر سیکٹر, ہر سٹیک ہولڈر کی مدد سے کیا. حکومت اپنا کام اسی طرح کرتی ہیں, وہاں بھی کرتی ہیں, لیکن جو تعاون سٹیزن کر سکتے ہیں اپنی چوائسز کو بدل کر, اپنے انفرادی جو عمل ہے اس کو بدل کر, اپنے سیکٹورل عمل کو بدل کر, اپنی تمام کنٹریبیوشن کے ساتھ, مجھے یہ یقین ہے کہ اگر یہی ویژن رہا چیف منسٹر کا, یہی زیرو ٹالرنس رہی, یہ انفورسمنٹ رہی, ٹیکنالوجی از دیر, ڈیٹا از دیر, پالیسی از دیر, اکوپمنٹ از دیر, اینڈ ول از دیر. پولیٹیکل ول جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے, کیونکہ انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں وہ پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں, یہ بہت ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز ہوتے ہیں. تو یہ رہا تو ہم انشاءاللہ بہتر اور صاف ہوا میں سانس بھی لیں گے, لیکن اس میں یہ پروسیس ہے, یہ عمل ہے. کوئی کلیم نہیں کرتا کہ کسی دنیا کے ملک نے اوور نائٹ یا 1 سال میں یا 2 سال میں اتنی بڑی جو ایئر کوالٹی کے خلاف جنگ ہے وہ نہیں جیتی. یہ عمل جاری رہے گا, انشاءاللہ بہتری آئے گی, اور اسی طرح آپ نے تعاون اپنا کرتے رہیں. اچھا یہ رہنمائی فرمائیں کہ آپ جس طرح سے گزشتہ 1 برس میں جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ یقیناً قابل تحسین ہے, اور مجھے یاد ہے کہ 2022 میں ہم فیول ٹیسٹنگ کے حوالے سے نہ پی ڈی ایم اے کے پاس کوئی اکوپمنٹ تھا, جو اور سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہوتی تھی وہ فیول کے استعمال سے پارٹیکلز بنتے تھے جو اسموک کا باعث بنتے تھے, اور کوئی ایسا میکانزم نہیں تھا جس سے کہ چیک کیا جائے. ایک تو آپ نے ان کی تعداد بڑھائی, یقیناً یہ اس تعداد کو اور بھی بڑھنا چاہیے جس سے مزید بہتری آئے گی گاڑیوں کے فیول ٹیسٹنگ کے حوالے سے. دوسرا میرا ریکویسٹ اس میں یہ ہوگی کہ گرین کور کو بڑی تیزی سے ختم کیا گیا ہے. جس طرح سے آپ نے اسموک کے انسداد اسموک کے لیے اقدامات کیے, انویسٹمنٹ کی, گاڑیاں خریدیں, مشینری خریدی, کیا گرین کور کو بڑھانے کے لیے اس میں اقدامات کو کس حد تک گورنمنٹ سنجیدہ ہے؟ خاص طور پر روڈا کا 35 to 45% ایسا ایریا ہے جس کو کہ گرین کور کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کو کب تک مکمل کریں گے؟ اور میری ایک اور ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ بسنت کے حوالے سے آپ نے تجاویز تیار کی, اور بسنت کے حوالے سے کافی پرپوزل سامنے آئیں, اب اس کا بتا دیجیے گا کہ ہونے جا رہی ہے, نہیں ہونے جا رہی, یا گلے کٹنے کے ساتھ ساتھ ہم بسنت بھی منائیں گے. گال اسموگ پہ ہو رہی ہے. پہلی بات یہ کہ میرے ساتھ عمران انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس اور ای پی اے جو ایجنسی ہے, اتھارٹی ہے, اس کو ہیڈ کرتے ہیں. میرے ساتھ سیکریٹری انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج سلوت صاحبہ موجود ہیں, سینئر بیوروکریٹ ہیں. پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنہوں نے لاندے سن سیکریٹری اور سمجھ دیں سانو سزا ملی ہے, تو جو وزیر جس کو سائٹ پہ کرنا ہوتا تھا اس کو ماحولیات کا محکمہ دے دیں. تو یہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ہے کہ بہترین سیکریٹری اور بہترین ڈی جی ای پی اے, یہ ابھی کسی جگہ کے اوپر ایک بہترین جو مین سٹریم ڈپارٹمنٹ, لیکن ہم نے انوائرمنٹ کو مین سٹریم ڈپارٹمنٹ بنایا. چیف منسٹر پنجاب نے ای پی اے کو وہ ویژن, وہ اتھارٹی دی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں اپنے آپ کام بھی کرتے ہیں. اور ان کو میں کہتی ہوں نا کہ اگر آپ نے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جانا تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا. یہ پیشن چاہیے ہوتا ہے. اور آپ نے جس طرح کہا کہ ہم نے جو بھی انفورسمنٹ کی ہے, اب صرف جو آپ کو میں بتاؤں برک کنز ہیں 1.5 لاکھ سے زیادہ, 1,60,000 وزٹ ہے 1.5 سال میں چیکنگ کا. خالی 8,500 یونٹ انڈسٹری کے اس وقت مانیٹر ہو رہے ہیں. اسی طرح جو انڈسٹریل یونٹ ہیں وہاں 60,000 وزٹ ہے. ای پی ایف فورس جو ہے پلاسٹک کے ایکشنز میں 1,80,000 وزٹ ہے جن جگہوں کو وزٹ کیا گیا. فیوجیٹو ڈسٹ کے اندر 3,825 وزٹس ہیں جس میں آپ وہ ای پی اے سرٹیفکیٹ. تو ہم خالی وہ کام کر کے واپس نہیں آتے, بلکہ ریگولر پروسیس کے ذریعے یہ سارا کام ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جیسے آپ نے بات کی, جو دوسری بات کی ہے میں اس کا جواب آپ کو اس کی پریس کانفرنس میں دوں گی اگر میں نے کی,
क्योंकि वरना वो हेडलाइन होगी और बाकी स्मॉग जो है वो उसका उल्फत अच्छा ग्रीन कवर की आपने बहुत अच्छी बात की और रूडा की बात की। देखिए इस वक्त हमारा छांगा मांगा का रिवाइवल चल रहा है। इंशाल्लाह जनवरी में हम आपको वहां लेके जाएंगे मीडिया को। छांगा मांगा का 35 एकड़ का एक एरिया था, 400 एकड़ टोटल थे जो अनप्लांटेड थे, 35 का रह गया था, वो भी हमने इस मॉनसून में कंप्लीट कर दिया। तो छांगा मांगा का रिवाइवल, उसकी रेस्टोरेशन और उसकी पूरी इंक्रोचमेंट, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अप्रोच रोड की ऑपरेशन जारी है। इसी तरह जो लाहौर रिंग है जो PHA इम्प्लीमेंट कर रहा है और रेलवे क्रॉसिंग के जितने अलोंग पार्क्स हैं और दरख्त लगाने का जो पूरा एक प्रोसेस है और रिंग रोड के अलोंग जो प्लांटेशन इस वक्त जारी है। देखें जो दरख्त है, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, दरख्त कार्बन सिंक होता है, कार्बन को अब्जॉर्ब करता है और एक दफ़ा जब कार्बन चली जाती है तो वो कार्बन उससे बाहर नहीं निकलती। तो ये नेचुरल कार्बन सिंक्स इसको कहते हैं और दुनिया के तमाम ममालिक में ने अपना अर्बन फॉरेस्ट कवर जो है उसको इंटैक्ट रखा है, उसको बढ़ाया है। तो हमारा भी चीफ मिनिस्टर पंजाब का हुडियारा ड्रेन के अलोंग इस वक्त प्लांटेशन जारी है, रिंग रोड के अलोंग इस वक्त प्लांटेशन जारी है, लाहौर रिंग में इस वक्त प्लांटेशन जारी है, छांगा मांगा की इस वक्त कंप्लीट रिहेबिलिटेशन जारी है। इसी तरह 1% हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो है वो दरख्त लगाने के पैसे उस प्रोजेक्ट के अंदर प्लान उसके अंदर मौजूद है जो क्लाइमेट रेजिलियंस को इंश्योर करता है। इससे पहले कभी नहीं PC1 अप्रूव ही नहीं होता जब तक 1% उसका डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो क्लाइमेट रेजिलियंट कॉस्ट के अंदर वो PC1 नहीं लेकर आता। तो इंशाल्लाह फॉरेस्ट कवर को भी बढ़ाकर जाएंगे। हमारे टारगेट्स हैं प्लांट फॉर पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है चीफ मिनिस्टर का, वो दरख्त लगाने का इनिशिएटिव है, प्लांटेशन का इनिशिएटिव है, वो भी वन गवर्नमेंट होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हर सेक्टर हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी और टारगेट्स के अकॉर्डिंगली दरख्त लगा रहा है। यहाँ से ले लूँ फिर आपसे लेती हूँ जी। स्मोक के लिए आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इक़दाम भी किए और इस बार देखा भी हमने कि कमी महसूस की कि सुबह के औकात में AQI ज़्यादा होता है और हम देखते हैं कि एंटी स्मोक गन्स मुख्तलिफ मुकामात पर ऑपरेशनल भी होते हैं और उस वक्त AQI कम भी हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसी जगह पर जहाँ पर एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर AQI बढ़ जाता है। जबकि हम इस हवाले से काफ़ी वीडियोज़ भी देख रहे हैं और एक तहकीक में पता लगा चीन में कि जहाँ पर एंटी स्मोक गन्स इस्तेमाल होते हैं उससे पहले और उसके बाद AQI में इजाफा हो जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि AQI को कंट्रोल करने में एंटी स्मोक गन? देखिए ये आपने उस रिपोर्ट से खबर ली है जो कि एक और साथ क्वेश्चन है कि अभी भी हम देख रहे हैं कि कई सरकारी गाड़ियों से काले धुएं रिपोर्ट करें 1373 पे सरकारी गाड़ी चलने नहीं देंगे। हाँ, अभी भी काफी सारी जो गाड़ियां। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं तो पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में कहा, मैंने नहीं कहा कि सब गाड़ियाँ वाइट धुएं दे रही हैं, मैंने नहीं कहा कि सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, हर चिमनी से सफ़ेद धुआं निकल रहा है, आई डेंट से इट। हाँ, भट्टों की चिमनियों से सफ़ेद धुआं निकल रहा है, मैंने ये कहा है। जो आपने चाइना की बात की वो 1992 की स्मोक गन की रिपोर्ट है, उसके बाद टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर गई है। चाइना इस वक्त भी स्मोक गन इस्तेमाल कर रहा है और जब स्मोक गन की तहकीक होती है, रिसर्च होती है और कोई कंपनी स्मोक गन बनाती है तो स्मोक गन की फिजिबिलिटी, उसकी अफादियत को इंश्योर करके वो टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। और अभी लम्स के प्रोफेसर ने वो जो है लम्स के प्रोफेसर ने UET के प्रोफेसर ने वो रिफ्यूट किए रिपोर्ट कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट डाल दी गई और कहा कि जी वो बढ़ा देता है AQI और ऐसी बिल्कुल आई रिफ्यूट दिस विद सॉलिड एविडेंस। और देखें पार्टिकुलेट मैटर जो है PM 2.5 और PM 10 जिसको कहते हैं, वो जब सप्रेस होता है और जब वो नीचे जाता है और उसकी स्प्रिंकलिंग होती है तो वो एयर क्वालिटी और फ़ज़ा को बेहतर करता है और सोर्स के ऊपर बेहतर करता है, वो ज़्यादा कर ही नहीं सकता। और जब भी जो दूसरे ममालिक हैं, चाहे वो ये जो मैंने आपको कंट्रीज़ की एग्जांपल्स दी कि जहाँ यूज़ हो रही हैं स्मोक गन्स, तो वो रिसर्च के बाद कर रही है ना, रिसर्च के बाद टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, रिसर्च के बाद। और ये एक दिन की रिसर्च नहीं होती, ये सालों की रिसर्च के बाद वो टेक्नोलॉजी बनती है और हम खुद इसको साइंस बेस्ड एविडेंस बेस्ड जो रिसर्च है अभी जो UET के प्रोफेसर ने दिया, मैं आपसे शेयर भी कर लूँगी, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे ये ज़रात को PM 2.5 और PM 10 को और जो दूसरे ममालिक जिनकी आप बात कर रही हैं वहाँ का पोल्यूटेंट कैरियर जो होता है वो फ़र्क होता है, हर जगह का पोल्यूटेंट कैरियर फ़र्क होता है।
ये साइंटिफिक एटमॉस्फेरिक एविडेंस हैं जिससे ये चीज़ें बनती हैं। और मैं तो मज़ीद हम अभी पता चला है कि इलेक्ट्रिक स्मोक गन्स जो हैं वो इन्वेंट हो गई हैं, तो हम इंशाल्लाह इस साल मज़ीद स्मोक गन्स का ऑर्डर भी दे रहे हैं और स्मोक गन्स की अफादियत को देखते हुए इसमें इजाफा भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, आप ये कहीं नहीं मैं कह रही कि स्मोक गन स्मोक ख़त्म करती है। आई हैव नॉट सेड इट। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि पूरे AQI को ठीक कर देती है। एक सोर्स के ऊपर, एक टारगेटेड जगह पर लोकलाइज्ड रेमेडी है और जिससे आपकी एवरेज AQI बेहतर होता है अगर आप उस सोर्स के ऊपर काबू पा लें। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जंगल लगाए गए, उसके बाद शहर के अंदर जो था वो कंक्रीट का शहर लाहौर को कहा जाना शुरू हो गया था और जितनी भी सड़कें बनती थी उसके साथ जो ग्रीन बेल्ट्स होती थी या कुछ ऐसे दरख्त लगे थे। अब आप मार रोड को छोड़कर शहर के अंदर की सड़क पर जाते हैं, यहाँ पर मुकम्मल उनको कंक्रीट कर दिया गया है। और मेवाकी जंगल एक प्रोजेक्ट था, वो भी खत्म अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ। हमने उसको मज़ीद फंड किया। उसमें नया हमें कोई प्रोजेक्ट नजर नहीं ना आया कि देखिए नहीं, मवाकी जंगल के ऊपर तो इस दफ़ा की हमने उनको एडिशनल फंडिंग दी है कि आप वो डिसकंटिन्यू ही नहीं हुआ, वो उसी तरह बल्कि उससे बेहतर तरीके से चलेगा क्योंकि वहाँ फंड्स के प्रॉब्लम्स थे। हम क्योंकि वो एंडिंग की तरफ था, एक प्रोजेक्ट था, लेकिन हमने उसको मज़ीद फंड्स देकर उससे बेहतर चला रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताऊँ कि जहाँ सड़क होगी, जहाँ CNW वज़ीर आला 20,000 किलोमीटर की सड़कें हमने लास्ट ईयर बनाई हैं, तो इंशाल्लाह आपको जहाँ सड़क नहीं बनेगी वहाँ दरख्त लगे नजर आएंगे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट दीगर सूबों के मुकाबले में पूरे एक पैशन के साथ इन्वायरमेंट पे काम कर रही है। गुज़श्ता साल स्कूल बंद हो रहे थे और हमें मास्क बांटे जा रहे थे, मुझे याद है। लेकिन ये बताइएगा कि कुछ ये भी अंदाज़ा लगाया कि हम खुद अपना कितना प्रोड्यूस करते हैं आलूगी, और इंडिया से जो विंड एनर्जी विंड आती है हमारे पास, उससे कितनी हमारे अफेक्ट करती है हमारे इन्वायरमेंट को। देखिए, सोर्स अपोर्चमेंट स्टडी इस वक्त हमारी हो रही है। हमें ये पता है कि ट्रांसपोर्ट कितना करती है, अराउंड 39.4% करती है। एग्रीकल्चर वो वेरीड है, स्टडीज़ हैं, कोई 40 कहता है, कोई 45 कहता है, लेकिन आज तक सोर्स अपोर्चमेंट स्टडी नहीं हुई। जो अब साइंटिफिक स्टडी है जो जारी है और उसके बहुत जल्द रिपोर्ट आएगी, तो ये जब वो आ जाएगी तो हमें एट सोर्स पता चल जाएगा कि कौन सा जो है सोर्स वो कंट्रीब्यूट करता है और उसके मुताबिक फिर जो हमारी इंटरवेंशंस हैं वो होंगी। जी अच्छा मैडम, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि पंजाब हुकूमत ने जिस तरह स्मोक पे ये काम किया है, इसकी मिसाल भी मिलती है। अब इंडिया में दिवाली मनाई गई और एकदम हमने देखा कि अमृतसर में AQI लेवल जो है वो अप हो गया। अब जो उनकी दिल्ली की वज़ीर आला है रेखा गुप्ता, वो आर्टिफिशियल रेन करवा रही है 29 अक्टूबर को। तो क्या अगर स्मोक की सूरत मजीद बढ़ती है, क्योंकि बादल भी आ रहे हैं अब, क्योंकि महकमा मौसम ने बताया, तो क्या आर्टिफिशियल रेन जो है वो अब क्या लाहौर में और दीगर इलाकों में हो सकती है? देखिए, आर्टिफिशियल रेन तो अल्लाह का शुक्र है पिछले साल ही हमने एक टेक्नोलॉजी को इंडिजनाइज कर लिया था। अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जब हम चाहें तो हम आर्टिफिशियल रेन कर सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल रेन जब चाहने से नहीं होती, बल्कि क्लाउड की डेंसिटी और फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो उस तजर्बे को कामयाब करती है। और लास्ट ईयर हमने की थी, लेकिन अभी ना ऐसी सूरत हाल है। दिल्ली में इस वक्त जो AQI है वो 1,000 तक क्रॉस किया है उसको, तो वहाँ ज़रूरत पड़ी होगी तो उन्होंने रेन जो है वो की होगी, लेकिन अभी तक लाहौर में या पंजाब में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जिससे हमें ये इमरजेंसी इन्वोक करनी पड़े। तो क्या आपको लगता नहीं कि तजब्बुत का शिकार है, अगर बच्चों को कल कला को कोई बीमारी लाग हो जाती है, उससे बेहतर नहीं है कि छुट्टियां दे दी जाए? सारी मेरी बात जो पूरे अभी मुझे हो गए हैं, कोई आधा घंटा हो गया, लेकिन आपने समझी नहीं है। देखें, मैंने जब कहा कि दिस इज़ नो जोक, तो दिस इज़ नो जोक, पहली बात तो। लेकिन जो शिद्दत है वो स्कूल बंद करने वाली नहीं है। और जो 16 दिन हमने अक्टूबर के बेहतर पिछले साल के अक्टूबर से गेन किए हैं, ये उसी की वजह है कि हमने कोई स्कूल इसलिए बंद नहीं किए कि हम चाहते हैं हम स्कूल ना बंद करें, क्योंकि ऐसी कंडीशन अभी तक लास्ट ईयर आपको याद होगा 2000 के ऊपर
1989 के ऊपर AQI पहुंच गया था, 2000 भी क्रॉस किया हमने। और इस वक्त अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या IQ 196 के ऊपर आ गया है, ठीक है। तो ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसके ऊपर आप स्कूलों को बंद करें। स्कूलों का जो टाइमिंग है उसके ऊपर हो सकता है हम उसको 9 बजे टाइमिंग को करें, वो भी हम कल डिसाइड करेंगे क्योंकि पैटर्न देखते हुए। तो ये सारा साइंटिफिक वैल्यूज़ होती हैं और उसका कितना असर है आपके बॉडी के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली हेल्थ एडवाइजरी होती है। और हेल्थ एडवाइजरी डेटा और एक कंप्लीट साइंटिफिक तरीके से होती है। तो इसीलिए हम उसको बहुत क्लोजली देखते हैं क्योंकि ये इंसानी जान का मामला होता है। पिछले साल हमने इतनी बेहतरीन मैनेजमेंट की थी, आई वुड से, कि हम लोगों ने अराउंड 89,000 पेशेंट अस्पताल में कम गए थे स्मोक सीजन में पिछले साल की निस्बत। तो वो बेहतरीन हिकमत अमली ही थी कि हमने जिस वक्त देखा कि इसको बंद करना है, कब खोलना है, तो उसकी वजह से गालिबन 90,000 पेशेंट्स अस्पतालों में कम एडमिट हुए थे स्मोक सीजन में। तो इसी तरह हम साइंटिफिक तरीके से इसको बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। ये बड़ा हसास मामला है, बड़ा सेंसिटिव मामला होता है और ये कोई अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक हम स्कूलों को बंद और खोलते नहीं है, बल्कि डेटा को देख के हम स्कूल बंद और खोलते हैं। यहाँ से ले लूँ फिर आपसे लेते हैं। आपने एक स्टडी करवाई थी जिसमें स्मोक के हवाले से उसके खात्मे के लिए कई तजावीज़ पेश की गई थी, जिसमें एक थी कि फैली हुई इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल स्टेट्स में मुंतकिल करना। इस हवाले से हुकूमत की कोई अमली इक़दामात जो हैं वो? हुकूमत ने इस हवाले से जो आपको पता है ना कि 21 साल से सियालकोट की जो जोन्स हैं, टेनरी का जो जोन है, टेनरी जोन्स 21 साल से वो स्टेट जगह का तयन किया हुआ था, एक भी इंडस्ट्री वहाँ मूव नहीं की थी। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 28 इंडस्ट्रियल यूनिट्स उस जोन में ट्रांसफ़र हो चुके हैं और वो शहर से बंद हो चुके हैं। इसी तरह लाहौर के लिए जगह का तयन कर दिया गया है, जहाँ शेड्स और प्लग एंड प्ले के ज़रिए और उनको जो शिफ्ट वहाँ हमने देखिए अंदरून जो हमारा लाहौर है, घरों के अंदर, महल्लों के अंदर हमने एक कंप्लीट मैपिंग कर ली है और उसके ऊपर भी कंप्लीट इन्फोर्समेंट इस वक्त जारी है। इस साल उस जगह के ऊपर जो हमने जोन बनाया है, इस सारी इंडस्ट्री को शिफ्ट करेंगे हम। और वहाँ ट्रांसपोर्ट भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा है कि वहाँ दें, वहाँ पूरे शेड्स बना के दें ताकि लोगों को वहाँ से जब उठाया जाए तो उनको तकलीफ़ ना हो और वो वहाँ अपना कारोबार जो है और अपना बिजनेस और उसको एनवायरमेंटल कंप्लायंस के साथ हमने वो शेड्स और जोन्स बनाए। अच्छा मैडम, खबर बनने के साथ-साथ देश भर का भी एक इशू देखा जा रहा है, उसके लिए कोई हेल्पलाइन या कोई कानून साजी नहीं है? 1373 जो है, कॉल भी की जाए लेकिन उस पे कार्रवाई नहीं होती। अगर नहीं रहे, ये नहीं करें। मेन शहरा हो या चलो हम दोबारा करके देखो कॉल होती है तो कार्रवाई होती कि नहीं। मैम ये बताइएगा कि शहरियों की गाड़ियों की लंबी लाइनें लगवा के नए स्पीकर जो है वो जारी किए गए पूरे लाहौर के अंदर भी आगे पिछले ये साल चला। सरकारी बैंक में जितने भी हैं वो कितने महकमों को सर्टिफाई किया था हमने? के अंदर है। तो ये बताइएगा कि अभी तक महकमों को जी ये बताइएगा कि अभी तक कितनी सरकारी गाड़ियां जो हैं वो चेक की गई हैं और उनके अंदर से कितनी क्लियर हुई, कितनी नहीं हुई, क्या तमाम गाड़ियां जो तमाम महकमों की हैं वो चेक हो चुकी हैं? 5% गाड़ियां सरकार की। देखिए, हमने सबसे पहले मुहिम जो है वो सरकारी गाड़ियों से शुरू की और हमने डिपार्टमेंट्स में अपनी टीम्स को भेजकर हमने अपनी गाड़ियों की चेकिंग कराई, स्टिकर्स दिए। तकरीबन अभी तक मैंने ये पहले जो आपको कहा कि ये प्रोसेस है, 85% गाड़ियाँ जो डेटा है हमारे पास वो स्टिकर के साथ क्लियर सर्टिफाइड गाड़ियाँ हैं। और बल्कि हमने एक स्टेप आगे जाके जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको क्लैंप भी करवाया जो सरकारी हैं। और जो सरकारी पहले तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स के अपने मोटर बाइक से काला धुआं निकलता था, लेकिन अब वो एक इंटरनेशनल लेवल की फोर्स बन चुकी है। तो ये प्रोसेस जारी है और 85% कंप्लायंस इस वक्त सरकारी गाड़ियों की। एक और मैं ज़रा वो वहाँ से ले लूँ फिर आपको देख जी। काम कीता है देखें, ये जो आपने जो सवाल उठाया है वो इस वक्त जैसे इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हो रहा है ना, चीफ मिनिस्टर इस वक्त ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो वासा के प्लांट्स हैं,
जो होडियारा ड्रेन के अलोंग इंडस्ट्री है, और इसी तरह जो ड्रेन रिहैबिलिटेशन का उन्होंने प्रोग्राम दिया है, ये काना जौहर टाउन का जो इलाका है और काना का जो इलाका है जहाँ की आपने प्रॉब्लम बताई, पूरी इंडस्ट्री जो है वो इसकी मैपिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। और मैं बल्कि होडियारा के ऊपर भी एक प्रेस टॉक और नालों के ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर भी करूँगी। बहुत ज़्यादा वहाँ काम अल्लाह का शुक्र है हमने शुरू किया। अब वो पोल्यूटर पे उनका हाउसिंग सोसाइटी का वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ हो रही है, और जो इंडस्ट्री है उसका वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान लगाना जो है वो लाजमी करार देना। और फिर उनकी हमने पूरी हैंड होल्डिंग की है, क्योंकि कई जगह पे ऐसी इंडस्ट्री लग गई है कि जहाँ वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की जगह नहीं है। तो हमने उनको ये भी कहा है कि हम आपको लोन देंगे, हम आपको हैंड होल्ड करेंगे, हम आपको जगह देंगे, तो आप क्लस्टर्स में मतलब 10-15 इंडस्ट्रीज इकट्ठे होकर अपना लगा लें, हाउसिंग सोसाइटीज़ अपनी जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है वो लगा लें। तो ये प्रोसेस शुरू हुआ है और इसके नताइज इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द नजर आएंगे। गौहर आप कर लें, मैं आपको देती हूँ। ये रहमत फरमाएं कि इस साल जो है पंजाब के लिए 2 बड़े चेंजेस थे, एक सैलाब और एक स्नो। दोनों में आपने काफ़ी काम किया और हमने देखा कि आपने काफ़ी काम किया। तीसरा जो अहम विषय है वो है डेंगू। आप सीनियर वजीर भी हैं, तो इसमें काम करने की गुंजाइश ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सुपर फ्लड था, अल्लाह ताला का करम है, वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में प्रिपेयर्डनेस, रेस्क्यू, इवैक्यूएशन, रिलीफ, टेंटेज और अब बेनिफिशरीज़ को चेक देने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह जो स्मॉग है, आपको मैंने मल्टी सेक्टोरल वन गवर्नमेंट अप्रोच के साथ बताया। डेंगू भी बड़ी मेहनत इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब जब शहबाज शरीफ साहब थे उस पर भी हुई, और इस वक्त भी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है पिंडी में हुआ, लेकिन पंजाब डिस्ट्रिक्ट ने और वहाँ के लोकल नुमाइंदों ने जिस तरह इकट्ठे काम किया है, MPs ने, MNAs ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, कमिश्नर ने, DC ने, हेल्थ इंस्पेक्टरेट ने, तो हेल्थ इंस्पेक्टरेट 60,000 से ज़ायद इसी वजह से कि जहाँ जहाँ गैप्स होते हैं हेल्थ इंस्पेक्टरेट प्राइमरी हेल्थ के अंदर इंडक्ट किए गए हैं, और जो कि डोर टू डोर UC टू UC एक पूरी जोनिंग और मैपिंग के साथ कि जहाँ आउटबर्स्ट होता है वहाँ फोकस करके इसके ऊपर काम किया जाए। तो इसी तरह देखें, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ 100%, अब डेंगू एक मच्छर से फैल जाता है, लेकिन 100% इंश्योर सिर्फ तब होता है जब इसमें सिटीज़न अपना किरदार अदा करें, कि कहीं पानी का अगर पॉकेट है उसको ख़त्म करें, टायरों की वर्कशॉप, होटल्स जो होते हैं उसमें। और मुझे अभी भी कल वीडियो आई थी तो पिंडी में उन्होंने MPs ने और लोकल, हालांकि ये पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, हर किसी का कोई वाकफ़ होता है, उन्होंने रेस्टोरेंट सील किए, उन्होंने बंद किए वर्कशॉप्स, और इसी वजह से इसके ऊपर काबू पाया गया। लेकिन ये एक प्रोसेस है और जहाँ जहाँ गैप नज़र आता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको प्लग करती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।